آپ کے اصحاب پر۔ حمد و نعت کے بعد آج جمعۃ الوداع ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ مہینہ رمضان المبارک میرے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کے پہلے 10 روزے رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ یہ جو آخری گزر رہا ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ رمضان شریف کی آمد پر دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ۔ میرے حضور نے فرمایا رمضان شریف آتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے اور رحمت کے دروازے کھلے کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بابرکت مہینہ جو اپنے جلوہ میں رحمتیں مغفرتیں لے کر آیا تھا، یہ ایسا مہینہ ہے یہ ہر سال آتا ہے۔ اور کیوں آتا ہے؟ وہ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے آتا ہے۔ ہمیشہ پیاسا کنویں کی طرف جاتا ہے، جس کو پیاس لگے وہ کنویں کی طرف جاتا ہے، لیکن یہاں پر میرا رب اس رحمت کے کنویں، بخشش کے کنویں، رہائی کے کنویں کو ہماری طرف بھیجتا ہے۔ جا میرے بندوں کی بخشش کر دے ان کے رب۔ کعبے بھی چل کر جانا پڑتا ہے، ویزا لینا پڑتا ہے، لیکن یہ ایسا سخی مہینہ ہے اس کی طرف نہیں جانا پڑتا، یہ خود چل کے ہمارے پاس آتا ہے، یہ خود چل کے ہمارے پاس آتا ہے۔ اس کی ایک ایک گھڑی بخشش کی گھڑی ہے۔ نفل نیکی کرو فرضوں کے برابر، فرض نیکی کرو 70 فرضوں کے برابر ثواب پاؤ۔ تھوڑا سا عمل بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں نیکیوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیر بھائیوں، اب یہ مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ آج جمعۃ الوداع ہے، یہ اعلان ہو رہا ہے کہ وہ مہینہ جو مہمان بن کر آیا تھا، جو اللہ نے ہماری بخشش و رحمت و مغفرت و جہنم سے آزادی کے لیے بھیجا ہے، وہ اب واپسی کی تیاری کر رہا ہے، واپسی کی تیاری کر رہا ہے۔ عید کا دن ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور آج تو عید کا دن ہے، آپ کیوں روتے ہو؟ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کہ رمضان شریف اللہ کا مہمان ہمارے پاس آیا تھا، پتہ نہیں ہم سے راضی گیا ہے یا ناراض گیا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شکایت نہ لگا دے کہ تیرے بندوں نے میری قدر نہیں کی، اسی لیے رو رہا ہوں۔ اسی طرح دیکھیے حضور غوث الاعظم سرکار، تیرا اور میرا پیر غوث الاعظم دستگیر،
ایک دن عید سے ایک دن پہلے راستے میں بیٹھے رو رہے تھے، چند بچے آئے، عرض کی حضور عید کے بارے میں کچھ اشعار لکھ کر دیں، شعر لکھ کر دیں۔ تو آپ نے ربائی لکھی، اور وہ ربائی یہ ہے: خلق گوید کہ فردا روز عید است، خوشی در روح ہر مومن پدید است، دراں روزے کہ با ایماں ببیرم، مرا در ملک خود آن روز عید است۔ ادھا معنی کی ہے خلق گوید کہ فردا روز عید است، لوگ کہتے ہیں کل عید ہے، خوشی در روح ہر مومن پدید است، ہر مسلمان عید کی خوشی میں شریک ہوگا، دراں روزے کہ با ایماں بمیرم، مرا در ملک خود آن روز عید است۔ میرے لیے، میں غوث اعظم کے لیے وہ عید کا دن ہوگا جس دن میں ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اب بتاؤ، تو میرے عزیز دوستو، یہ بابرکت گھڑیاں ہیں، بابرکت لمحات ہیں، پتہ نہیں پھر زندگی میں رمضان آئے یا نہ آئے۔ آپ کو کیا پتہ؟ میرے حضور فرمایا اگر تمہیں پتہ ہو رمضان کی برکتوں کا، تم کہو الہی پورا سال ہی رمضان کا مہینہ رہنے دے، پورا سال ہی رمضان کا مہینہ رہنے دے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس مہینے کی قدر کرنے والے ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ایک مجاہد میدان جہاد میں شہید ہو گیا، اور ایک حضور کا غلام 1 سال بعد فوت ہوا، میں دیکھتا ہوں وہ بعد میں فوت ہونے والا شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے، یہ کیا خواب ہے؟ میرے حضور نے فرمایا میرے صحابی، وہ جو بعد میں فوت ہویا اس کی زندگی میں ایک رمضان آیا، اور اس رمضان کی برکت سے وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ جس نے رمضان کی قدر کی اس نے شہیدوں سے بھی بلند مرتبہ پایا، شہیدوں سے بھی بلند مرتبہ پایا۔ جس نے اس مہینے کا احترام کیا، اس مہینے کی عزت کی، اس مہینے میں قرآن سنا، اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے محنت و کوشش کی ہے۔ تو میرے دوستو، جمعہ شریف ہے، جمعۃ الوداع ہے، جمعہ کی برکتیں، میرے حضور نے فرمایا الجمعۃ حج المساکین، وہ لوگ جو حج عمرہ نہیں کر سکتے، غریب ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، تیرے اور میرے نبی نے فرمایا ہے، فرماؤ مسکین لوگوں نہاد ہو کر، کپڑے پہن کر جمعے میں آ جاؤ، تمہارا جمعہ حج کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ الجمعۃ حج المساکین، یہ مسکین لوگوں کے لیے میرے رب نے حج کا دن بنا دیا ہے، یہ ایسا بابرکت دن ہے۔ پھر رمضان شریف کا آخری جمعہ، پھر حجۃ الوداع، جو ماہ رمضان کو جدا کر رہا ہے ہم سے۔ یہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ۔ فوجیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے نا، جب وہ پہلے بھرتی ہوتے ہیں 6 مہینے، پہلے تو 9 مہینے کی ہوتی تھی، اب مجھے پتہ نہیں، تو وہ ان کو صحیح جو ہے نا سیٹ سٹینڈ کراتے ہیں، یہ جو گوڈے ہیں، گٹے ہیں، یہ جو
عرقیں ہیں یہ ساری چھیل جاتی ہیں، ان کے ان کو جناب مٹی پر صحیح ان سے مورچے بنواتے ہیں۔ کئی تو بیچارے اسی ٹریننگ میں ہی بھاگ جاتے ہیں ڈر کے مارے، ہماری جان چھوٹے، ہم ٹریننگ نہیں پاس کر سکتے۔ تو میرے رب نے 12 مہینوں میں یہ مہینہ ٹریننگ کا مہینہ بنایا ہے کہ ہم دن کو حلال کو بھی نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ ہمیں روزہ ہے، ہمیں روزہ ہے، لہذا رمضان کے بعد اس وجہ سے میرا رب ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اب رمضان میں عشاء کی نماز کے ساتھ 20 رکعتیں ہم تراویح کی پڑھتے ہیں۔ کتنی پڑھتے ہیں؟ 20 تراویحاں سے پڑھنے ہیں۔ حضور فرمایا فجر دی نماز تے سوتے دی نماز یہ منافقاں تے بڑی بھاری ہے کہ میرے حضور فرمایا تو سوتے دی نماز دیاں 17 کے رکعتاں کیڑی لمبی معلوم ہوندی۔ جو آدمی 20 تراویح رمضان شریف کی پڑھتا ہے، جب رمضان جاتا ہے اسے عشاء کی نماز چھوٹی سی معلوم ہوتی ہے۔ ان سوتے دی نماز 17 لمبی نہیں معلوم ہوتی، انہوں نکی جی نماز معلوم، پتہ ہی نہیں لگتا 17 این بندہ پڑھ لے۔ تو یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، اس ٹریننگ کو ضائع نہیں کرنا۔ ٹریننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی 11 مہینے اسی ڈگر پر گزارنے ہیں، اسی رستے پر گزارنے ہیں۔ روزے سے انسان کے دل میں صبر پیدا ہوتا ہے، ضبط پیدا ہوتا ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے، جذبات پر قابو کرنا آتا ہے۔ لہٰذا جب رمضان میں تم اپنے نفس پر قابو کر لیتے ہو تو بعد رمضان بھی قابو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اے نہیں رمضان گیا، مسجد گئی، جمعہ گیا، کی شاید فصلی بٹیرے نہ بن جاوے۔ بزرگاں فرمایا ہے جے اے جمعہ الوداع ہے تو عید دو بعد والا جڑا جمعہ ہے او جمعہ النتیجہ ہے۔ یہ جمعہ الوداع ہے نا بھائی، ماہ رمضان ودا پہ ہوتا آخری، تو او نتیجہ ہے جمعے دا۔ پتہ لگ جاندہ ہے کہ کیڑا کیڑا فصلی بٹیرا ہے تو کیڑا کیڑا جمعہ پڑھن والا ہے، پتہ لگ دیر آدھے ران دے ہون سیزن کنک دا لگا کھلوتا ہے، فلانا کام، بجلی کھائی نہیں، وضو کوئی، 100 بہانے، 100 بلاویں، نفس سا ڈھوڈی ودا ہوندہ ہے، بے نمازیاں لے عذر۔ لہذا ایسا نہ ہوئے کہ نتیجے جو فیل ہو جائے، امتحان دے 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 کہ خیر دے بندہ فیل ہوئے پہ، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس ٹریننگ نو ضائع نہیں کرنا، اپنے آقا دی سنت تے عمل کرنا ہے، حضور دے دسے اور رستے تے عمل کرنا ہے، اسے وچ ساڈی کامیابی ہے، اسے وچ سب کچھ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسن، میرے حضور دا اسوہ ویکھو۔ فطرانہ بھی واجب ہی نے، یہ روزے نہیں قبول ہوندے جتنے تائیں فطرانہ نہ دیو۔ 170 روپیہ بندا ہے 2.25 کلو دا، 100 یہ روزے تو پہلے دیونا پوندا تے غریباں نو دیونا پوندا، کار اتنے جے بیچارے عید نہیں کر سکتے۔ اسلام ادا ہے غریباں نو بھی اپنی خوشیاں دے وچ شریک کرو، اللہ دے راہ تے خرچ کرو۔ عید دا دن ہے، میرے بڑے مشہور واسے کتاباں بال سکولاں چ پڑھدے ایسے نکے اجے تائیں گال ہاں تے چڑھی ہوئی۔ عید دا دن ہے، تیرا تے میرا رسول گھروں نکلے نہا دھو کے، عید دی تیاری کر کے۔ ایک بچہ رو رہا ہے، باقی سارے خوشیاں کر رہے ہیں، نویں کپڑے پائے ان سارے، کیوں؟ عید کا دن ہے۔ ایک بچہ روندا ہے ایک کونے تے، میرے حضور گئے، فرمایا بیٹا تو کیوں رونا ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میرا باپ فلاں جنگ دے وچ شہید ہو گیا، میری ماں کوئی نہیں ہے، میرا باپ نہیں جیڑا کپڑے لے کے دے، میری ماں نہیں جیڑی مینوں تیار کرے۔ یا رسول اللہ میں روندا بیٹھا، عید دا دن انہاں واسطے جنہاں دے ماں باپ زندہ ہیں۔
میرے واسطے کیڑا عید دا دن ہے؟ تیرے تے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے، پکڑ لیا، گھر آئے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھیا جا پتہ کر حسن تے حسین دے کپڑے پہن تے لایا کوئی ہوئے، کپڑے آ گئے، فرمایا عائشہ اس نو غسل کرا۔ ام المومنین اس یتیم بچے نو نواندیاں پئیاں، فرمایا حسنین دے کپڑے پہنا، حسن پاک دے کپڑے پہنائے، فرمایا بیٹا تو رو نہیں، آج تو عائشہ تیری ماں ہے، محمد تیرا باپ ہے۔ فرمایا عائشہ تیری ماں ہے، فاطمہ الزہرا تیری بہن ہے، اور میں محمد الرسول اللہ تیرا باپ ہوں۔ نہلا دھلا کے خوشبو لگا کے میرے حضور جدوں چلے، فرمایا پیدل نہیں چلنا، میرے حضور نے اپنے موڈھیاں تے اس یتیم نو بٹھا لیا، موڈھیاں تے بٹھا لیا ہے۔ اس طرح اللہ دے نبی نے جدوں موڈھیاں تے بٹھایا، باہر نکلے، ویکھدے نے کہ اے بچہ، انہاں بچیاں دے دل سے گیا کاش آج اسی بھی یتیم ہوندے تے یتیماں دا والی سانو اپنے موڈھیاں تے آسمان دے فرشتے جھک جھک کے دیکھ رہے ہیں، ابو بکر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہم دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، عید کا دن ہے، یہ کون ہے جو محبوب کائنات کے یہ مونڈھوں پر سوار ہے، جو کندھوں پر سوار ہے؟ یہ حسن تو نہیں ہے، یہ حسین پاک تو نہیں ہے، یہ پھر کون ہے جو اللہ کے محبوب کے کندھوں پر سوار ہے؟ تو پتہ چلایا گیا یہ تو وہ یتیم ہے مدینے کا جس کا کوئی والی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر عید میں جا رہے ہیں۔ جب حضور منبر پر بیٹھے وہ بچہ نیچے بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا اٹھ، آج تو میرے پاس بیٹھے گا اور میں لوگوں کو عید پڑھاؤں گا۔ حضور اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، فرمایا او میرے صحابہ، جس کسی نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے یتیم کے بال آئیں گے، میرا رب اس کو اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا، اتنے درجے بلند کرے گا، اتنی شانہ عطا فرمائے گا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، غریبوں کا ماوا، اسیروں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ ایک صحابی میرے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بڑا ظلم ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوگا؟ فرمایا روزہ تروڑ بیٹھا، روزے دے نال اپنی بیوی دے نزدیک جا بیٹھا، روزہ ٹوٹ گیا۔ فرمایا اوہو، حضور فرمایا انکار بھائی موڑو 60 روزے رکھ لو۔ یا رسول اللہ ہاتھ مان کے آخر ہے ایک روزہ توڑ نہیں چڑھیا، 60 روزہ میں کدھر رکھی؟ اچھا، میرے حضور نے فرمایا 60 روزہ نو رکھ سکدا تو پھر
60 مسکیناں نو کھانا چکھاوا یا ایک غلام آزاد کر دے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں سب تو زیادہ غریب ہوں، میرے کو تو غلام ہے کوئی نہیں، میں کتوں آزاد کراں؟ فرمایا 60 روزے بھی نو رکھدا، غلام ہی آزاد نو کریندا، مڑ چلو 60 مسکیناں نو کھانا چکلا، تیرا کفارہ ہو جاسی، تو جو روزہ تروڑ بیٹھا ہے، روزے نال اپنی بیوی دے نزدیک چلا گیا ہے، تو فرمایا تو 60 بندیاں نو کھانا کھلا دے، مسکیناں غریباں نو، موڑ ہاتھ باندھ کے کھلاؤ گے۔ قربان جاؤں میرے حضور کی شان، ماں باپ قربان، ساری کائنات میرے حضور کے نالین پہ تصدق، سب کچھ قربان، سونے دے نا تو میں کیا ہاں، اتھے جانور بھی، اتھے سکے کھجوراں دے تن بھی، آخری حجت الوداع ہے، میرے حضور نے علی پاک نو فرمایا جا 100 اٹھ لائے کیا، 100 اٹھ لیا، میں قربانی کرنی ہے۔ اسی ایک ڈھڈیندے ودے انہاں کو لسا جا لاو جاوے نا، کمزور جا، یہ سے تو بھار قربانی والا لے جاوے۔ 100 اٹھ میرے حضور منگوایا، مولا علی فرماندے حضور نے خود لئی چھری ہاتھ چ، آپ فرماندے نے 5 اٹھاں دیاں ٹولیاں بنا کے اساں حضور نو پیش کیتیاں، اٹھ اے جاویں کہ ایک دوے تو اگوں ہوویں، پچھلا اگوں ہووے، جیڑا اس تو پیچھے او اگوں ہووے کہ حضور میرے تے چھری پھیر، تے مڑ سانو لٹاونا نہ پوے، آپ پہ گردن میرے حضور دے اگے رکھ چھوڑیں۔ نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت غت، نشود نصیب دشمن، کسی دشمن نو اے شالا نصیب نہ ہوئے کہ شود ہلاکت، کہ او تیری تلوار نال ذبح ہوئے، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، سر دوستاں سلامت، سر دوست، اساں غلاماں دا سر حاضر ہے، اگر تو خنجر ازمانا ہے ساڑی گردنہ حاضر ہیں، سونے ہاں ساڑیاں گردنہ حاضر ہیں، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزما، خبرم رسید امشب کہ نگار خواہی آمد، سر من فدائے راہ کہ سوار خواہی آمد، سر من فدائے راہ۔ کہ آج راتی میں نے خبر ملی ہے کہ میرے محبوب آنا ہے، اس راتو میرا سر بھی قربان، میری جسم بھی قربان، جتھو اس دی سواری دے قدم لگنے، ہم آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف، با امید آنکھ روزے کہ شکار خواہی آمد۔ جنگل دے سارے ہرن جڑے ہیں نا کہ وہ ہاتھ دے اتے سیر لا کے لئی وجہ، اس واسطے کہ شاید آج محبوب آوے انہوں تکلیف نہ کرنی پوے، اگے ہی سیر حاضر ہونا ساڑھو تک۔ تو یہ محبت والوں کی باتیں ہیں، یہ عشق والوں کی باتیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس غلام دی شان، عرض کی تھی یا رسول اللہ مدینے چ میں جو تو غریب ہو رہا ہے کوئی نہیں، میں 60 مسکینہ نو کدے کھانا تھا، فرما بہ جا، بہ گیا، تھوڑی ڈھیل پئی ایک حضور دا غلام آ گیا، اس ٹوکڑا کھجوراں دا بھرے ہویا حضور دی خدمت این رکھ چھوڑے، رکھی گیا ٹوکڑا،
میرے حضور نے فرمایا کہ دے جس روزہ تروڑے آئے، جیڑا روزہ بھان بیٹھا ہے، کہیں دا روزہ بھننے سو اللہ دا، گناہگار کہیں دا ہے اللہ دا، تے معافیاں تے بخششاں تے کرم نوازیاں کون پہ کرے دا، تیرا تے میرا نہیں دا۔ فرمایا اے ٹوکرا لے لے مدینے دے غریباں دے وچ تقسیم کر، تیرے روزے دا کفارہ ادا ہو جاسے۔ گناہ کہیں کیتا ہے تے کفارہ کون ادا پیا کرے دا، گناہگار کون ہے، کفارہ دیون والا کون ہے؟ جیڑا ظلمانہ ٹوکرا چالا تے مدینہ دے غریباں تقسیم چکر، تیرا کفارہ ادا ہو جاسے۔ موڑ ہاتھ بان کے کھلا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے دے وچ میں تو وڈا غریب تو کوئی نہیں، ایک ٹائم کھاندے بال میرے، ایک ٹائم بھکھے رہندے، میرے حضور مسکرا پائے۔ حدیث پاک دے لفظ فضحک النبی، میرے حضور مسکرائے، حضور دے موتیاں ورگے دند مبارک چمکن لگ پائے۔ حضور فرمایا میرے صحابی جا ٹوکرا کھجوراں دا بھی گھر لے جا تے روزے تروڑن دی بھی تیری بخشش تے معافی ہو گئی۔ ایسا کریم، ایسا مہربان اللہ نے تینوں تے مینوں نبی عطا فرمایا ہے، اس ذات دا جتنا شکر ادا کریے اتنا گھٹ ہے۔ اگر حضور نہ آندے یہ رمضان نہ ملدا، قرآن نہ ملدا، ایمان نہ ملدا، خود رب رحمان نہ ملدا اگر حضور تشریف نہ لاندے۔ جو کچھ ملے ہے میرے حضور دا صدقہ ملے، جتنا ملے ہے یہ میرے حضور دی نسبت دا صدقہ ہے، ورنہ ہم کیا ہیں، ہمیں کون پوچھتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر فتح ہوتا ہے، غلام عرض کرتے ہیں حضور اونٹنی چھوڑیے، یہ درویشانہ لباس اتاریے، اس پر پیوند لگے ہوئے ہیں، گھوڑے پر بیٹھیے، مصر فتح ہوا ہے، شاہانہ لباس پہنیے، ہماری مانیے۔ ہم نے فرمایا ٹھیک ہے، گھوڑا آ گیا، شاہی لباس پہنایا گیا، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، چھلانگ لگا دیتے ہیں، اتر جاتے ہیں۔ فرمایا ہمیں عزت ان سواریوں ان لباسوں نے نہیں دی، ہمیں عزت محمد کی غلامی نے عطا کی ہے۔ وہی لباس دو، وہی اٹھنی دو، اس پر بیٹھ کے مصر والوں کو دکھاؤں گا کہ یہ محمد کا غلام ہے، یہ ان غلاموں کی شان ہے۔ ان کی شان ظاہری لباس نہیں، ان کی شان ایمان کی طاقت ہے۔ تو جتنا ہم ظاہر کو سنوارنے پہ لگاتے ہیں، فرمایا جس نے ظاہر کو سنوارا باطن کو محروم رکھا وہ مکار ہے۔ جدا باطن نالو ظاہر سونا ہے نا، فرمایا وہ مکار ہے، اور جدا ظاہر نالو باطن سونا ہے وہ اللہ دا ولی ہے۔ فرمایا ظاہر نالو جدا باطن سونا ہے، اندر سونا۔ اسی اتو بڑے وینے جبے تے کبے تے بڑے جناب علی ویکھ کے بندہ دی عقل ہی دانگ رہ جاوے، سیر آپے پر نیندن بندیاں دے، انہاں جبیاں کبیاں چ کچھ نہیں پیا، ایتھے پیا جیڑا کچھ پیا ایتھے۔ اے کیس ابس ہے تیرا ناکا کا تجسس۔ کیس مجنوں دے نا ہے، ناکا دن اٹھنی نو۔ علامہ صاحب فرماندے پہنے او مجنوں او جڑا تو اٹھنی نو وینا ہے تو بیکار ہے کہ اے کیس ابس ہے تیرا ناکا کا تجسس، لیلا تو تیرے دل میں ہے محمل میں نہیں ہے۔ لیلا تو تیرے دل میں ہے محمل میں نہیں ہے۔ محبوب نو ایتھے رکھ، ایتھے ایتھے جس وسایا ہے وہ قبراں دے وچ بھی زندہ نہیں، اگلے جہان بھی زندہ نہیں، انہاں دے روزے بھی زندہ تے سلامت نہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیز دوستو، جمعۃ الوداع ہے، رمضان شریف جدا ہو رہا ہے، حضور دا طریقہ اپناؤ، جھوٹ نہ بولو، کسی نال دھوکھا نہ کرو، دغا نہ کرو،
محبت اخلاص. کسی نے پوچھا حضور کو لوں سب تو اچھا کون ہے؟ فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا اور زبان سے اچھی بات کرنا. بھوکوں کو کھانا کھلانا اور زبان سے اچھی بات کرنا. اولیاء کاملین نے ہمیں یہی درس دیا ہے. دیکھیے اللہ اکبر. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے برگزیدہ صحابی ہیں. ایسے صحابی ہیں میرے حضور فرماتے ہیں اے معاذ بن جبل اللہ کی قسم میں محمد کو تجھ سے محبت ہے. اتنا عظیم صحابی. فرمایا تجھے ایسا عمل بتاؤں کہ تو بے حساب جنت میں چلا جائے. حضور فرمائیے. فرمایا مشقت والا ہے، مشکل ہے. حضور حکم فرمائیے. فرمایا مسلسل جد و جہد ہے. مشقت والا بھی ہے تے ہمیشہ کرنے والا عمل ہے. یا رسول اللہ حکم فرمائیے. حدیث مبارکہ ہے. فرمایا اگر حکم ہے تو سن، اپنے دل کو ہر کے لیے شیشے کی طرح صاف کر دے. ہر کے لیے اپنے دل کو شیشے کی طرح صاف کر دے. میں محمد کہتا ہوں تجھے بے حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اب بتاؤ ہماری کس کس سے دشمنی منافقت جھگڑے ہیں. ہم کسی سے بغض رکھتے ہیں اور چپ رکھتے ہیں، رس جاتے ہیں. یار انسان ہوئے حضور دا غلام ہوئے تے رسن دی گل ہے کہ بندی ہے صحیح. ہم جن کے غلام ہیں حضور غوث العظم سرکار. آخری بات، ٹائم زیادہ ہو گیا. ہم نے 4 نفل بھی پڑھنے ہیں اوپر سے، وہ 4 رکعتیں قضا عمری کے بزرگوں کی سنت ہے. آخری بات میں عرض کرتا ہوں. حضور غوث العظم سرکار تیرا اور میرا پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی زندگی آپ دے ہزاراں لکھاں مرید سن جدے جاندے ہیں بڑی مخلوق نال ہوندے. ایک دفعہ آپ حج تے چل پائے. جدو چلے کافی سینکڑے ہزاراں مرید نال ہیں. ایک جگہ تے آپ نے فرمایا یار پتہ کرو کوئی غریب گاؤں ہے پنڈ جویں ساڈا منگانی دا یا کشال شریف دا چک کے یا پنکوڑی دا چک کے فلوری گارا چک میرے وال حضور پتہ کرو. ایک غلام آیا حضور تھوڑے جے قریب کوئی میل 1.5 دے فاصلے تے ایک پنڈ ہے. حضور فرمایا یہ اسی حج تے جاندے پہ سواریاں دے منہ اس پنڈ ال چکرو. اس پنڈ ال کیتا لوگ ملے. حضور فرمایا اس پنڈ دا جے تو ڈھیر غریب بندہ ہے او دا گھر تو میں نہیں وکھاؤ. اس پنڈ دا جڑا سب تو غریب گھر ہے اسی تڑینے ہیں جڑا امیر گھر ہوئے جتھے اے سی لگے ہوئے ہوئے. تو اے ساڈا پیر ہے جس نے سانو درس دیتا ہے. جڑا ساریاں تو غریب ہوئے او گھر. حضور فرماندے نے میں دسو لوگاں کہ حضور پہلے کونے دے اوتے جڑا نا چک دیتے پنڈ دیتے ایک غریب سوانی مرو دن بڈھڑا تے ایک انہاں دا پوترے ماں غریب ہے. حضور لے سارا مرید تے نال او دے بوہے تے. حضور فرماندے اماں تے بابا بزرگاں نو اگر اجازت دیو تے اساں ایک رات تھوڑے کول مہمان رہنا. ہن اپنی کوٹھی والو ویدے گھر لوں مڑ حضور والو ویدے ہاتھ بان کے عرض کردے سونا یہ ساڈا گھر تیرے لائق تو نہیں. دوئی گل ہے کہ اسی تیری خدمت بھی نہیں کر سکتے نہ تیرے مریداں دی. ساڈے تے پلے شاہ کوئی نہیں. اونج اے ہر شاہ تیری اسی تیرے. حضور فرمایا تسی چھوڑو ہر شاہ تسی سانو ران دی صرف اجازت دیو. تیرا تے میرا پیر وہ نہ جھوپڑیاں دے وچ وڑ گئے. حضور جا کے بیٹھے بان دی ڈھیل آئی جتھے اللہ دے پیارے دا قدم لگدا ہے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور بیٹھ گئے. خبر پھیل گئی
تیزی نال پھیلی کہ پیران پیر دستگیر بغداد شریف تو حج نو جا رہے ہیں تے فلانے دے گھر رکے ہو. جویں جویں خبر پھیلی لوگ آمنے شروع ہو گئے. کوئی آٹا لئی ہوندا ہی، کوئی دانے لئی ہوندا ہی، کوئی سونا لئی ہوندا ہی، کوئی بسترے لئی ہوندا ہی، کوئی کش. ایک رات دے وچ اتنا سامان ڈھکا کہ او دے کول زمین نہ بچی سامان رکھن واسطے اتنا سامان. صبح ہوئی میرے حضور نے سواری منگائی، چلو بھائی کوچ کرو. گھر والے نے بلایا، فرمایا تساں سانو مہمان ٹھہرایا ہے، تھوڑی مہربانی. اے جڑا سامان آیا ہے اے سارے دا مالک اسی نہیں تسی ہو. آج اس دے مالک میرے حضور آئے. پورے شہر دے وچوں غریب ترین آئی جس لے میرے حضور دا قدم لگا ہے وہی گھر سارے شہر چوں امیر ترین بن گیا. جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.